والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثير منهم ما أنزل عليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاء الله ويسعون بالأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ مائدہ پڑھی جا رہی ہے. کل ہم نے جو گزشتہ روز گزر گیا ہے اس میں ہم نے سورہ مائدہ کی 59ویں آیت جو ہے 60ویں آیت پڑھی تھی. اس میں اللہ کی ذات کریم نے یہودیوں کی جو پوری تاریخ تھی مختصر انداز میں بیان فرما دی تھی کہ یہ یہودیوں کا کردار کا کیا رہا ہے اور پہلے جو ان کو سزائیں مل چکی ہیں ان کا بھی ذکر تھا کہ ان کی شکلیں مسخ کی گئیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، پھر ان کو بندر بنایا گیا، خنزیر بنایا گیا، یہاں تک تو گئے کہ وہ تاغوت کے بندے بن گئے، شیطان کے بندے بن گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کے اوپر غضبناک ہوئے کہ ان کو جو سیدھے راستے کی ہدایت تھی اس سے بھی محروم کر دیا. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اللہ کی ذات کریم نے ان کے اندر جتنے نبی یا پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر مبعوث فرمائے ہیں، کسی دوسری قوم میں کسی دوسری ملت میں اتنے نبی مبعوث نہیں فرمائے. اور قرآن حکیم کے اندر ضرب المثل بنا کیا گیا ہے اس کو بنی اسرائیل کو کہ بار بار اللہ نے ان کا ذکر کیا. اس لیے ذکر کیا کہ ان کے اوپر اللہ نے خاص کرم نوازی کی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام، یعقوب، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے، وہ بھی پیغمبر، پھر اس میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر. اس طرح بے شمار پیغمبر. آخر میں جو اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بھائی اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی پیدائش کے اوپر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اس کو بیت اللہ جہاں اس وقت جہاں بیت اللہ اس وقت بیت بابا قائم ہے وہاں اس بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ اور مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. آپ وہاں چھوڑ کے جب یہ واپس آنے لگے تو اماں حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دور دور تک انسانوں کا کوئی نشان نہیں ہے.
کوئی سایہ نہیں ہے، پینے کا کوئی پانی نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب جو ہے وہ آج بھی فضاؤں کے اندر گونج رہا ہے۔ مکے کی دیواریں بھی پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، پہاڑوں سے بھی یہ صدا آ رہی ہے کہ آپ نے کہا جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے، جو ان پہاڑوں کا رب ہے، جو اس زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، اس کے حکم سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ مجھے اور تمہیں ضائع نہیں کرے۔ اور پھر جیسے آپ کو پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، کہ جہاں اما ہاجرہ بھاگی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، صفا پہ جاتی تھی تو گھوم کے پھر بیت اللہ جہاں اس وقت موجود ہے، ساتھ ہی زمزم کا کنواں ہے، وہاں اسماعیل علیہ السلام پڑے ہوئے تھے، تو بچے کی طرف دیکھتی تھی کوئی درندہ ان کو چھپے نہ لے جائے، تو آنن فانن دیکھا کہ بچے کی سیڑھیوں سے جو ایڑیاں ہیں ان کے نیچے سے پانی میں مدعا ہوا، تو بھاگ کے واپس آئیں تو کہا زمزم رک جا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر وہ زمزم نہ کہتی تو ساری دنیا کے اوپر پانی پانی ہوتا، لیکن آج 5,500 سال گزر چکے ہیں، وہ زمزم وہاں موجود ہے، کروڑوں اربوں حاجیوں نے اس سے پانی پیا ہے، گھر میں لاتے ہیں، اس سے نہاتے بھی ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں اور کفن بھگو کے بھی لاتے ہیں، لیکن زمزم موجود ہے اور کہیں مکے میں پانی نہیں ہے، اور صرف بیت اللہ کے اندر وہ زمزم موجود ہے، زندہ موجود ہے، اور بیت اللہ کے اندر ہی مقام ابراہیم بھی ہے، اور وہ پتھر ابھی تک موجود ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ بیت اللہ تعمیر کرو، تو جب آپ نے دعا مانگی تقبل منا کہ یہ ہم سے یہ جو محنت اور مشقت ہم نے کی ہے اللہ اس کو قبول فرما لے، تو اللہ نے قبول فرمائی، اور وہ پتھر کے اوپر جب آپ کھڑے ہوتے تھے، جب دیواریں تھوڑی اٹھتی تھی تو پتھر بھی اتنا اونچا ہوتا جاتا تھا۔ آج بھی وہ پتھر مقام ابراہیم کے اوپر ایک سونے کے پنجرے کے اندر بند پڑا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے بعد نشان موجود ہے، اور وہی پتھر تھا جو آج ان کی سیڑھیوں کی جس طرح آج کل ہم کسی بیس سے یا کسی پتہ نہیں اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں سہارے کو جس کھڑے ہو کر تعبیر کرتے ہیں، وہ پتھر اس کا کام ہے۔ تو ان میں اتنے پیغمبر اللہ نے پیدا کیے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ساری یہ حرکات کی تو پھر اللہ نے فرمایا آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، وہ پھر آگے لیکن جو بستیاں تھیں مدینے کی، یہودی وہاں رہتے تھے، وہ آپ کے پاس آتے تھے اور کفر کے ساتھ ہی آتے تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب وہاں سے جاتے تھے پھر بھی وہ کافر ہی ہو جاتے تھے، مسلمان ہو کے نہیں جاتے، کیونکہ ان کے دل کے اندر وسوسے تھے اور وہ منافق تھے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور جو وہ دل کے اندر غصہ اور غضب اور حسد چھپا کے لاتے تھے کہ پیغمبر تو ہمارے آنا چاہیے تھا لیکن یہ بنی اسماعیل سے آ گیا، تو وہ پتہ تھا ان کو، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا، خوشخبریاں تھیں کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا اور اس کی یہ خصوصیت ہوگی، ون ورڈ ہوگا، یکا یک اس کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوگی، اور دنیا جہان کا علم جو ہے اس کے اوپر منعکس ہو جائے گا۔ ایون کہ کئی کتابوں میں ان کی جو کتابیں ہیں ان کی تشریح کے اندر معراج کا بھی واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مکے سے ان کی قوم جو ہے ان کو یہاں سے نکال دے گی اور ہجرت کرے، اور اسی لیے ہجرت کے درمیان جب آپ مکہ جب معراج کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، تو جب راستے میں جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بستی دکھائی تھی وہ بصرہ کی بستی تھی، مدینے کی بستی تھی، آپ کو فرمایا یہ وہ علاقہ ہے، وہ جو جگہ ہے جہاں ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ خوب بہتر جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، حسد
اللہ اکبر۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں بڑی دوڑ دھوپ کوشش کرتے ہیں۔ اب دنیا کے اوپر جتنا فساد، بے حیائی، بے غیرتی پھیلانے کے لیے آج بھی جو قوم سب سے پیش ہے وہ یہودی ہے۔ جتنا میڈیا ہے ان کے کنٹرول میں ہے، اور اگر عام حالات میں اگر آپ اپنا ٹی وی دیکھیں جو اشتہارات ایڈورٹیزمنٹ کے دیتے ہیں، اگر عام حالات میں وہ اشتہار پہ کرایا جائے تو پولیس والے آپ کے خلاف 294 کا پرچہ کر دیں کہ آپ معاشرے کے اندر فحاشات پھیلا رہے ہیں، آپ فحش کتابیں پھیلا رہے ہیں، فحش تصویریں پھیلا رہے ہیں، لیکن وہ نیم برہنہ عورتیں ٹی وی کے اوپر دکھاتے ہیں۔ یہاں ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی دیکھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی دیکھتی ہیں، ہمارے کانوں کے اوپر جو بھی نہیں رہتی، اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ اپنایا کہ جب صلیبی جنگیں ختم ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ نظریے کو ہم شکست نہیں دے سکتے، اسلام کو ہم بحیثیت اسلام شکست نہیں دے سکتے، تو انہوں نے پھر یہاں اپنی کالونیاں بنائی اور کہا کہ آپ مل کے رہتے ہیں تاکہ اسلام ان کے دلوں سے نکل جائے۔ پھر انہوں نے یہاں NGO بنا دی اور مختلف ذرائع سے ہمیں رشوت دینی شروع کر دی، اور جو دبے اور کسے ہوئے طبقے تھے ان کو عیسائی بنانا شروع کر دیا، اور پھر یہ کہا تو ہم تو مساوات چاہتے ہیں، بین المذاہب آزادی چاہتے ہیں، جیسے ایک 40 مولوی ابھی ہمارے حکومت نے بھی رکھا ہوا ہے، وہ کبھی کسی قسم کا خطاب لگا کے آتا ہے، کبھی کسی قسم کا، اور تقریریں کرتا ہے کہ ہم بین المذاہب، اور عیسائیوں کے بشپ کے ساتھ بیٹھ کے تقریریں کرتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اور اللہ کے جو دشمن ہیں آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو بچ سکتے ہیں جتنا ہمیں بچنا چاہیے، لیکن ہم کیا کریں، حکومت ان کے پاس ہے، فوج ان کے ساتھ ہے، عدالت ان کے ساتھ ہے، پولیس ان کے ساتھ ہے، اور سب کچھ ان کے پاس ہے، اور جو کوئی حق کی بات کو بلند کرتا ہے اور پھر وہ آپ کو پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ کو نہیں بتایا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حرام کھاتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں، اور جو برائی کے کام ہیں اس کے اندر دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ جو ہمارے اندر سے بھی ایسا کام کرتا ہے وہ اسی زمرے میں آتا ہے، اسی زمرے میں آتا ہے۔ اپنے آپ کو بچا لے آگ سے، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ ہمارے علماء، ان کے علماء بھی ہمارے علماء بھی، جو اس قرآن کو سمجھتے ہیں تھوڑا بہت، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کی یہ ڈیوٹی ہے، جیسے ان کو اللہ نے فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے قرآن ہے، ہر زمانے، ہر وقت، ہر لہجے کے لیے یہ زندہ تحریر ہے، اس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہ اوراد کے اوپر سے مٹ سکتا ہے، سینوں سے نہیں مٹ سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ عالموں جو ان کے عالم تھے ان کی بھی یہ ذمہ داری تھی، ان کو پتا تھا کہ حلال کیا ہے، کیوں نہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ اب ہمارے علماء مشائخ جو ہیں، بڑے بڑے صوفیہ کرام جو ہیں، کارناموں کے جو مجاور ہیں، ان کو چاہیے کہ جوئے سے لوگوں کو روکیں، شراب اور زنا سے روکیں، برائی سے روکیں، اور نیکی کا حکم دیں، اور ان کو حرام کھانے سے بچائیں اور حلال کی ان کو تلقین کریں۔ اور سارے مریض بھاگ جائیں گے جب یہ علماء مشائخ یا پیران کرام یا پیران اعظام یہ کام کرنا شروع کریں گے کہ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ اگر کوئی چڑھاوا بھی لے کے آئے گا تو پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ حرام سے لائے یا حلال کے، یا جوا جیت کے لائے اس میں سے دے گئے، تو حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ یہ عالموں کا اور مشائخ کا ان کا تو ڈیوٹی تھی، اب ہماری یہ ڈیوٹی ہے۔ جتنے عالم ہیں جو سمجھتے ہیں اس معاملات کو، ان کو چاہیے کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور لوگوں کو حلال کے اوپر اکسائیں، حرام سے بچانے کی کوشش کریں، اور فحش جو کلمات ہیں، جو فحاشی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں جتنی ان کے پاس طاقت ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں برائی دیکھو قوت بازو سے اس کو روکو، اگر نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے
تو دل سے بولا جاتا ہے ہم، اور یہ انتہائی کم درجے کے ایمان کی نشانی، اور ہمارا یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور دستور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، لیکن قانون بنائے جاتے ہیں، اور وہ عورتیں کہتی ہیں ہم جلوس نکال لیں گے، میں کوئی نہیں روک سکتا، عورت مارچ ہوگا اور پھر نعرے لگیں گے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جائے گا، اللہ کے غضب کو آوازیں دی جائیں گی، تو پھر زمین کے اندر پانی کہاں سے آئے گا؟ پھر پھلوں باغوں کے اندر پھل کہاں سے لگے؟ جب اللہ ناراض ہو گیا تو پھر وہ، آپ سورہ کہف میں پڑھیں گے باغ والوں کا قصہ کہ انہوں کا صبح سویرے جائیں گے، باغ کو توڑیں گے، پھل توڑیں گے، لیکن آج کوئی مانگنے والا آیا تو اس کو اندر نہیں داخل ہونے دیں گے۔ تو باغ کی کیفیت اللہ نے وہاں کیا بیان فرمائی کہ انگوروں کی بیلیں اور کھجوروں کے درخت اور جھکے ہوئے پھل، اور درمیان میں نہر بہہ رہی ہے، اور پھر اللہ نے رات کو ایک بگولا بھیجا اور اس بگولے نے اس باغ کو تہس نہس کر دیا، اور جب صبح آئے دیکھا تو انہوں نے کہا یار ہم تو راستہ بھول گئے۔ تو جن ایک آدمی تھا ساتھ میں، اس نے کہا کہ میں تمہیں کہتا تھا کہ اللہ سے کہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم اس چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں کہ توڑ لیں گے، تو تو نے میری بات نہیں مانی۔ سوری، اس نے پھر دوسرے ساتھی نے، قرآن حکیم میں سورہ کہف میں آتا ہے، اس نے معافی مانگی اللہ سے اور کہا میں ہی ظالم ہوں، میں نے یہ تو کیا تھا، مجھے اللہ سے کبھی بھی تھوڑا سا مان دے پانی ایک پھول، تو مجھے امید ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا اور مجھے اس سے بھی بہتر باغ عطا فرما دے گا۔ جزاک اللہ۔ اس لیے جتنے ہمارے عالم دین ہیں، خصوصی طور پہ جو گدی نشین ہیں، جن کے پاس کثرت سے ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں ہدایت لینے کے لیے، ان کا پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس آستانے میں جائیں گے، ہمیں ہدایت ملے گی، اور وہ ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ گمراہی کے پلندے جو ہیں ان کے سروں کو رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ ختمہ ہے، یہ وہ، یہ دینا ہے، یہ لینا ہے، یہ چڑھاوا چڑھا۔ یہ بھی ذمہ داری ہے سارے علماء کی کہ لوگوں کو حلال کے اوپر اکسائیں، حرام سے بچائیں، فحاشی اور فوش کاموں سے بچائیں، جوئے اور شراب اور زنا کی جو رغبت ہے اس سے بچائیں، اور یہ ایک تحریک بنائیں اور ایک جماعت بنائیں، اس کے ساتھ لوگ مطالبہ کریں، کتابوں میں لکھیں، اخباروں میں لکھیں، خطوط لکھیں حکومت کو کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس سے بعد آ رہے ہیں، پھر آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ۔ لبئس ما کانوا یصنعون، یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے، وہ اعمال نامہ جو تیار کر رہے ہیں ہم، وہ بہت برا ہے، انہوں نے تو جو کیا وہ بھگت لیں گے، لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر عمل نہ کیا تو ہم بھی پھر اسی زمرے میں، ہمارا اعمال نامہ بھی ویسا ہی ہو۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اب یہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ اس لیے کہتے تھے کہ اب ان کی جو نبوت کی جو آ رہی تھی نبوت بار بار، تو وہ اب کٹ گئی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو ہمارے بھی بعض لوگ ایسے، وہی نہیں یہودی نہیں بلکہ ہمارے بھی جب لوگ مایوس ہوتے ہیں، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو کئی عورتیں میں نے دیکھا کہتی اللہ کا کیا جاتا تھا اگر ایک بیٹا بھی دے دو، یعنی ایک جو ہلکا سا لفظ ہے وہ اللہ کے لیے استعمال کرتے کہ اللہ کے ہاتھ باندھے، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ پھر ان کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ کو کشادہ ہے، اب باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر، کس؟ بل یداہ مبسوطاتان، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطاتان ينفق كيف يشاء، ان کے جو یہ بات کہتے ہیں ان کے ہاتھ باندھے گئے، یہ بخیل ہے، اللہ کو بخیل کہتے ہیں کہ یہ میرا ہمارے اوپر اب رحمت کرنے کے لیے اللہ کے بعد کچھ نہیں بچا، کہ وہ سب کچھ جو ہے اب ہمارے رحمتیں ہم سے رک گئی ہیں، اس لیے رکی کرتوت ہی تمہارے میں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں، اللہ کے ہاتھ کھلے اور اللہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ وَلْيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، حقیقت یہ ہے کہ جو
یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن رہا ہے۔ تو کیوں بنتا ہے؟ اس لیے بنتا ہے کہ اس کلام سے بجائے اس کے کہ وہ ہدایت پاتے ہیں، اور جو لوگ نیکی کی طرف اکساتے تھے ان کا ساتھ دیتے، یہ سد راہ بن کے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ان کی کفر میں اور ان کی سرکشی میں، ان کی گمراہی میں اور اضافہ اللہ فرما دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا اگر یہ دو لفظ اگر مکمل کرنے کی اجازت دیتے، اور اس کی پاداش میں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ أَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ان کے درمیان اللہ نے عداوت ڈال دی ہے، وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، دشمنی ڈال دی ہے، دعوت اور دشمنی ڈال دی ہے اللہ نے۔ اور جب کبھی یہ مسلمانوں کے خلاف کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین، تو آگ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں مظلوموں کے خلاف تو اللہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ زمین میں جب ان کو کہا جاتا فساد نہ بناؤ، فساد کیا ہے کہ اللہ کی شریعت کے خلاف جتنا بھی وہ کام ہے وہ فساد ہے، تو ان کو کہتے نہیں ہم تو مصلح ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہو، سود کھایا جائے، حکومت جو ہے جمہوریت ہو کہ ان کے بندوں کو بنایا جائے، خلافت نہ چلے، دین اسلام جو ہے اس کو قائم نہ کیا جائے، یہ سب صحیح ہے۔ باقی ہم تو بالکل امن چاہتے ہیں۔ امن اس وقت ہوگا جب اللہ کی کتاب زمین کے اوپر نافذ ہوگی، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر فساد پھیلانے کی صحیح کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ فساد پر پکڑنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ الکریم ونحن علی ذلک الشاہدون الکریم والحمد للہ۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، اللہ ہمارے سینوں میں خوشحالی عطا فرما دے، اللہ اس قرآن کو ہمیں سمجھا دے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنا، اس کی برکت سے اللہ ہماری تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں سب دور فرما دے، اللہ حلال میں وسعت عطا فرما دے۔